الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے۔ دوستو، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ذرا آئیے ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے اس مہینہ کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو قرآن مجید حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو، مردود جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، 12 مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا وہ واحد مہینہ ہے، رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس مہینہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور مردود جنوں کو، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ مردود شیاطین، یہ سرکش جن اللہ کے نیک بندوں کو اس مہینہ کے اندر نیکی اور بھلائی سے بہکا نہ سکے، اس کو بھٹکا نہ سکے، اور اس مہینہ کی جو اہمیت اور جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس کو پا نہ سکے۔ اس لیے اس مہینہ کے اندر شیاطین کو، جنوں کو، جو مردود ہوتے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، یہ ایک فرصت ہے، یہ ایک موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ واللہ اس سے اچھا موقع اور اس سے بہتر فرصت نہیں مل سکتا ہے، جس مہینہ کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہو ہمارے سامنے، جہنم کے دروازے بند ہو، اور سب سے بڑی بات شیاطین بھی قید ہو، سرکش جن بھی قید ہو کہ ہمیں بہکا نہ سکے۔ اس سے اچھا موقع اور کہاں مل سکتا ہے؟ اگر اس موقع کو ہم نے غنیمت نہیں سمجھا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو دوستو سوائے افسوس کے، سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ دوستو، زندگی کے اندر ایک رمضان کا مل جانا یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے، اور رمضان کو پا کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: خاک آلود ہو وہ شخص، بربادی ہو اس کے لیے جن کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان پا کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے مغفرت نہ کروا سکے، اپنی گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ بربادی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ جو رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں تبھی تک ہمارے لیے موقع ہے، تبھی تک ہمارے لیے فرصت ہے۔ اس دنیا سے گزرنے کے بعد واللہ ہم افسوس کریں گے، تمنا کریں گے کہ اللہ قال رب ارجعون، اللہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے، اللہ ہم وہاں جا کر کے نیک اعمال کریں گے، لیکن
ایسا ہوتا نہیں دوستو، دوبارہ پھر دنیا کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، تب تک ہم نیکی کر سکتے ہیں، تب تک ہم اپنے کھاتے کے اندر نیک اعمال کو جمع کر سکتے ہیں، حسنات کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس دنیا سے گزرنے کے بعد خلاص جو ہم کر کے گئے بس وہی ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں جانے کے بعد پھر افسوس کریں گے، لیکن ہمیں دوبارہ واپس اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے دوستو ہم غنیمت سمجھیں۔ بہت سارے دوست پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو موقع دیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو یہ جو رمضان ہمارے اور آپ کے سامنے اس سال کا ہے، اس کو اللہ نے موقع نہیں دیا، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو چکے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو دوستوں موقع عطا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ فرصت ملی ہے۔ اس لیے اس مہینہ کے اندر ہم کریں کیا ہمیں کرنا چاہیے اس مہینہ کے اندر؟ اس مہینہ کی جو فضیلت ہے میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھا کہ اس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے دوستو؟ سب سے پہلی چیز اس مہینہ کے اندر جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس مہینہ کے جو روزہ ہے اس کو رکھنا ہے اہتمام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ روزہ رکھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، روزے کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ ہر برائی سے، غیبت سے، چغل خوری سے، حسد بغض سے، ہر چیز سے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ روزہ رکھنا الگ چیز ہے اور روزے کی حفاظت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ صرف صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جانا اور کچھ نہ کھانا، کھانا پینا چھوڑے رکھنا، یہ روزہ نہیں ہے دوستو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر کے اگر کوئی انسان جھوٹی بات نہیں چھوڑتا ہے، غیبت چغل خوری نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کھانا پینا چھوڑے رکھیں۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر روزہ رکھ کر کے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، برائی سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہیوں سے، ان ساری چیزوں سے اپنے روزہ کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتلایا دوستو کہ اس مہینہ کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ دوستو قرآن مجید اور رمضان المبارک کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینہ کو کیوں چنا کہ اسی مہینہ کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا؟ اس کو کیوں اللہ رب العالمین نے چنا اور مہینوں کو کیوں نہیں چنا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے دوستو کہ اس مہینہ کے درمیان اور قرآن مجید کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو ہمیں برقرار رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر قرآن مجید کو دہراتے تھے، حضرت جبریل علیہ امین کو سناتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن کو دہرانا ہے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور اس تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس مہینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور دوسری بات من صام وقام، کہ جنہوں نے ایمان و یقین کے ساتھ من صام وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور ایمان و یقین کے ساتھ قیام اللیل کیا، قیام اللیل سے مراد صلاۃ التراویح، اس کا اہتمام کیا، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی فرصت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، صلاۃ التراویح کا اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں اللہ رب العالمین سے۔ تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریب مسکین بیوہ یتیموں کی مدد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے آتے ہی فیاض بن جایا کرتے تھے۔
ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ ہی میں جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس مہینہ کے اندر بھی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے آتے ہی اس فیاضی میں زیادتی ہو جاتی تھی، اور زیادہ جو 11 مہینہ کے اندر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس لیے ابھی کی جو حالات ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور جو پچھلے رمضان گزرے ہیں اس سے جو پہلے گزرے ان سے ان کی حالت کچھ اور ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو حالات ہیں، لوگ گھروں میں قید ہیں، ایسے حالات پر دوستو 2 چیز آپ کے سامنے ہیں کہ غریب مسکین کو مدد کریں، یتیموں کا مدد کریں، بیواؤں کا مدد کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس سے اچھا اور موقع کیا مل سکتا ہے۔ دوستو، رمضان نہ بھی ہوتا پھر بھی آپ کے اوپر یہ ضروری تھا کہ آپ جو بھائی گھر کے اندر قید ہیں، جن کے جو ہے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کی مدد رمضان نہ بھی ہوتا تو کرتے، لیکن اللہ نے یہ موقع رمضان کے اندر دیا ہے۔ دوستو، اس لیے افطاری کے وقت خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے اگل بغل بازو کے لوگوں کا خیال رکھیں، سحری کے وقت پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آپ ان کے احوال کا جائزہ لیں، ان کی حالت کا جائزہ لیں کہ آیا ان کے گھر میں افطاری بنا ہے یا نہیں، آیا وہ لوگ صحیح سے سحری کر پا رہے ہیں یا نہیں، ان کے گھر کے اندر راشن پانی ہے یا نہیں۔ واللہ یہ ایک موقع ہے، یہ ایک فرصت ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان جیسے میں نے کہا کہ رمضان نہ بھی ہوتا تو یہ انسان اس کو کرتے، لیکن اس کے اندر ڈبل اجر ملے گا آپ کو، کیونکہ رمضان کے مہینہ کے اندر نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں، ان کے جو ہے خیر خبر لیا کریں کہ ان لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین سے دوستو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینہ کے اندر سب سے پہلے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینہ کے اندر ہمیں اور آپ کو قیام اللیل، صلاۃ التراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینہ کے اندر قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کو قرآن مجید سے جوڑ دے۔ اس مہینہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں اور جو لاچار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اس رمضان المبارک کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔